اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ پھل کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں بہت سی ضروریاتی زندگی، جن میں خوراک، پانی، پناہ گاہ اور خدا کی دیگر قدرتی تحفے شامل ہیں۔ غذا دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جس قسم کا بھی کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے، اور نہ ہی کسی خاص کھانے کے لیے اہتمام فرماتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ ان میں نمبر 1 کھجور۔ کھجور اہل عرب کا عمومی خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی ہے، خصوصاً اجوا کھجور کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 دانے اجوا کے کھا لیا کرے تو اس دن زہر اور جادو سے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ اجوا ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں زیادہ توانائی بخش ہے۔ جسم انسانی کو جس قدر حیاتی کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، سالے خون پیدا کرتی ہے، سینے اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نمبر 2 روغن زیتون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا۔ قرآن میں زیتون کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ یہ مبارک درختوں سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا، پیارے بھائیوں اور بہنوں، وہ واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ دل کے امراض کے لیے اور موٹاپے سے بچنے کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ زیتون کا تیل کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سے مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3 دودھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا دودھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دودھ کے سوا مشروب کے کام دیتی ہے۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر گائے کا دودھ لازم کر لو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے، انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی کوئی ہو۔
دودھ جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے، اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 4 شہد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، شہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا اور اس کا بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ جو شہد کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ یہ بہت سی امراض کے لیے محفوظ ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود شہد کا متبادل ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی ہے اس کے رس جلد اثر کرتا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ نوزائیدہ بچے سے لے کر جان بل مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نمبر 5 کدو۔ یہ ایک سبزی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی، کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کدو ایک سبزی ہے جو ذائقہ میں لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفرح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 6 جو کی روٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں جو کی روٹی بھی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی میدہ کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور اس کو تناول فرمایا۔ قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بے شبہ خزانہ چھپا رکھا ہے۔ قدیم زمانے میں جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں 80% نشائستہ لمحات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ زہریلے مادوں کا اخراج کرتا ہے، اس لیے ماہ سے چہرے کے دانے اور اس سلسلے میں دوسری جلد کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتا ہے۔ نمبر 7 سرکہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بہت پسند تھا۔ آپ نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ بھی کیا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ۔ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ سرکہ کا استعمال
ذباتیس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سرکہ کا استعمال کھانے اس احساس کو بڑھاتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی کم کھانا، اور نظام ہضم کو بہتر رکھتا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت بہت پسند فرمایا۔ گوشت کو شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست کا گوشت دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ گوشت جسم انسانی کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں جسم کی طاقت توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ انجیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور یہ کمزوری اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بے شبہ ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر ایک مفید غذا دوا کی حیثیت رکھتا ہے یہ انجیر کا پھل۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انگور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے خوشے سے اس طرح تناول فرماتے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکول کو باہر کھینچ لیتے تھے، یعنی شاخ باہر نکال دیتے تھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے جو انتہائی لذیذ اور بحال مثال قوت بخش پھل ہے۔ اس سے صحت و توانائی اور فرط و انضباط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسان کے لیے صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کے لیے یہ بہت ضروری ہیں۔ یہ جسم میں تازہ اور مصفی خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کو اپنے دوسرے کھانوں پر ترجیح دینے اور یہی کھانے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔